اس سے پہلے سبھی حضرات ایک بار آقا کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک بار توفتاً ہدیتاً درود پاک نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا کیا کوئی اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا کوئی یقیناً جو لوگ آقا کریم کے روضے کی زیارت کر کے آئے ان کے لیے خاص طور سے شعر. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو. اس کی دیکھا ہوا مدینہ ہے. جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. جس کا دیکھا وہ دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں. یا یا محمد یا محمد یا محمد ہے یا مدینہ ہے. یا محمد خاص طور سے دنیا والے تو درد دیتے ہیں. دنیا پیار دیتا تو بس مدینہ ہے. پیار دیتا پیار دیتا پیار دیتا تو بس مدینہ ہے. دنیا والے تو درد دیتے ہیں. پیار دیتا پیار درد دل کی دوا مدینہ ہے. دنیا والے تو درد دیتے ہیں. درد دل کی دوا مدینہ ہے. درد دل
درد دل کی، درد دل کی، اور دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. آخر میں ہمارے مفتی شاہد علی صاحب اللہ دعا کریں گے، اس پر السلام اور دعا کے بعد سبھی حضرات سے میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرانا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بتانا یہ چاہتے ہیں لوگوں تم دعا کرانے کے لیے یقیناً کہیں کہیں جاتے ہو، کبھی کہیں جاتے ہو، کبھی کہیں جاتے ہو، جانا چاہیے. اللہ رب العزت کی جہاں بھی رحمتیں تمہیں برستی نظر آئیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول جہاں تمہیں لگے، اگر اللہ والے کی کسی آستانے پر نظر آتا ہے تو وہاں دعا قبول ہوتی ہے. جہاں بھی ایسا ماحول پیدا ہو، جہاں بھی اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہو، کوئی ایسی محفل ہو، مفہوم بتا رہا ہوں، وہاں جاؤ دعا کرو، مگر وہ دعا جو والدین کا خدمت گزار کرتا ہے یقیناً اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت اویس قرنی ماں کی خدمت کی وجہ سے شرف صحابیت سے مشرف نہیں ہوتے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے کیا فرما رہے ہیں؟ ایک تو سلام محبت ارشاد فرما رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سے دعا کے لیے حکم فرما رہے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا، پتا چلا جو والدین کا خدمت گزار ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت اویس قرنی سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم امیر المومنین جب تشریف لے جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں، اور جب حضرت اویس قرنی کو سلام محبت ارشاد فرماتے ہیں تو حضرت اویس قرنی کا حال بڑا عجیب تھا. وہ دیوانہ وار چکر لگاتے تھے اور پوچھتے تھے، اے فاروق اعظم اور اے مولا کائنات، یہ بتائیے سرکار کی زبان اقدس پر، سرکار کے ہونٹوں پر اویس کا نام کس طرح سے آیا؟ تو حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب اور امیر المومنین حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اویس، اگر اتنے ہی تم نبی سے محبت کرنے والے تھے تو پھر تم نے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ظاہری زمانہ پایا ہے، آنکھوں سے دیدار کر سکتے تھے، مگر تم وہاں کیوں نہیں حاضر ہوئے؟ تو حضرت اویس قرنی سر جھکائے ہوئے عرض کرتے ہیں، اے امیر المومنین، ذرا یہ بتائیے، آپ نے تو سرکار کو دیکھا ہے، آپ نے سرکار کی زیارت کی ہے. ارشاد فرماتے، ہاں ہم تو سرکار کی صحبتوں میں رہتے، فجر میں سرکار کے پیچھے ہوتے، ظہر سرکار کی ابتدا میں پڑھتے، اور جب دل چاہتا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر چہرے بقوہا کی زیارت کرتے ہیں. حضرت اویس قرنی پوچھتے ہیں، اگر ایسا ہی ہے تو ذرا یہ بتاؤ، ہمارے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ابرو مبارک تھی وہ ملی ہوئی تھی یا کھلی ہوئی تھی؟ حضرت اویس قرنی کے سوال پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی کے چہرے کو تکنے لگے، اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت فاروق اعظم کے چہرے کو تکنے لگے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. عزیزان ملت اسلامیہ، بات سمجھ میں آتی ہے. استاد زمن علامہ حسن کیا ہی خوب فرماتے ہیں، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. سرکار کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے،
مگر ادب ایسا معنی ہوتا کہ وہ اس طرح سے نہیں دیکھتے، وہ نگاہیں گاڑ نہیں سکتے تھے، ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے. اور ظاہر سی بات ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے پر حسن و جمال کے اللہ رب العزت نے حسن و جمال پر پردے کتنے ڈالے رکھے تھے عزیزان ملت اسلامیہ کو کوئی نہیں جانتا. حضرت فاروق اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا کیا تم بتا سکتے ہو؟ حضرت ویسے قرنی کہتے ہیں ہاں میں بتا سکتا ہوں کہ حضرت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابرو مبارک کس طرح کی تھی. مولا کائنات پوچھتے ہیں تو بتاؤ اویس کس طرح کی تھی؟ تو حضرت اویس عرض کرتے ہیں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کوئی دور سے دیکھتا تھا، جب کوئی دور سے سرکار کے چہرے پر دعا پر نظر ڈالتا تھا تو اس کو یہ ابرو مبارک، یہ بھویں مبارک یہ ملی ہوئی نظر آتی تھی، اور جب کوئی قریب بیٹھتا تھا تو اسے جدا جدا نظر آتی تھی. امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. عزیزان ملت اسلامیہ تمہیں عرض یہ کر رہا تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں فرمایا کہ والدین سے محبت نہ کرو، بلکہ ترغیب دلائی. وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹوں سے محبت کرنے کا درس دیا ہے آقا کریم نے. یہ نہیں فرمایا کہ ان سے محبت نہ کرو، بلکہ حسنین کریمین کے لبوں کو چومتے ہوئے ایک شخص نے دیکھا تو وہ پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مالک کونین ہیں، یا رسول اللہ سردار انبیاء ہیں، آپ بچوں کے لبوں کو اس طرح سے چوم لیتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل میں رحم نہیں دیا تو اس کا میں کیا کروں. عزیزان ملت اسلامیہ محبتوں کا درس دے رہے ہیں حسنین کریمین کی پرورش کر کے کہ اولاد کو کس طرح سے پرورش کرنا چاہیے، اولاد سے کتنی محبت کرنا چاہیے، بیٹیوں کی محبت کے تذکرے ان علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں. سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا جب تشریف لاتی تو آقا کریم ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ بیٹیوں سے محبت کا درس دیا ہے پیغمبر اسلام نے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھائیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہونا چاہیے عزیزان ملت اسلامیہ عظیم اس سلسلے میں تعلیمات دی ہیں. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی